والسلام على حبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أو كما قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صديقه أهل الصفاء فاروقه ذو الاجتباء عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. من ندانم عز و شان فاطمہ، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر بھی سخاوت ناز کرتی ہے، ادھر حیدر کرار پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، ادھر حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے، ادھر سیدہ کائنات پر عبادت ناز کرتی ہے. سیدہ وہ طاہرہ ہے جن پر طہارت کو ناز ہے، سیدہ وہ عابدہ ہے جن پر عبادت کو ناز ہے، سیدہ کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام مگر امامت کو ناز ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر. زبہجو جان عالم ترحم یا نبی اللہ، ترحم یا نبی اللہ. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو مازلہ میں مصطفیٰ است. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. فریدہ دستگیرہ خواجہ، مرشدہ بادشاہ است فیل رحمت للعالمین. چشم گرم برحانما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخری بندے تک شروع سے لے کر آواز آئے پڑھیے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. آج دی اس سے مقدس کی تقریب سائی زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، واقف رمز
حقیقت و معرفت و طریقت و شریعت۔ حضور قبلہ عالم الحاج پیر سید جماعت علی شاہ شہنشاہ ناسانی رحمت اللہ علیہ عابد عرس مقدس ہوتے جتنے بھی شرکاء بیٹھے وہ اللہ پاک ہر سانس اور ہر قدم اور ہر لمحے دل تعداد میں کی عطا فرمائے۔ آج دی اس عرس مقدس کی نشستی سیادت و قیادت و روحانی صدارت وارث فیضان ناسانی جگر گوشہ شہنشاہ ناسانی حضور قبلہ عالم نقشہ اقصی ناسانی الحاج پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ القدسیہ آج بھی اس محفل دی روحانی صدارت فرما رہے ہیں، اور تسی جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ مشائخ عظام علماء کرام نعت خانہ نشید رسال اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں حدیث پاک کو کرنا چاہنا، صرف حدیث سمجھ آ جائے کہ کہنا بس سبحان اللہ کی کہنا جی، بازو کھڑے کر کے کہو پھر بھی 90 نیکیاں ملدی ہیں، بازو تھلے کر کے بھی کہو تو پھر بھی 90 نیکیاں ملدی ہیں۔ میں نہیں کہنا کہ تسی زور لا کے آکھو، اسی اس رفتہ نہ لینا ہے جڑا انسان بندہ دل چ بھی پکار دے تے میرا رب اودا بھی جواب عطا فرما چھڑا۔ تسی جنی واری سبحان اللہ کہو گے میں اونی حدیثاں پڑھا گا۔ یہ نہیں کہ بازو کھڑے کیتے جانتے بھی واسطہ دے کے اگر اپنی مرضی نہ کھڑے ہو جاتے کیا بات ہے، تو گل چنگی لگی ہے تو کھڑے ہو گئے تو پھر سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہہ کے کھڑے کروائے جو بابا صاحب کو مانتا ہے، جو خواجہ صاحب کو مانتا ہے، جو فلاں کو مانتا ہے، جو آیا ہے جو 5 منٹ 2 منٹ، یہ میں اس چیز کا قائل ہوں۔ بہرحال pay full attention to what's to me۔ پہلی حدیث پیش کر لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز فجر تو بعد 3 بار درود پاک پڑھے تے نماز مغرب تو بعد 3 بار درود پاک پڑھے اللہ او دے دن اور رات دے صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑتا ہے۔ تیجی حدیث پاک مجمع الزوائد حدیث ہے عبداللہ بن عمر راوی نے، میں عربی پڑھنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ صبح و شام 10 مرتبہ میری ذات پہ درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن اللہ مجھ محمد یوں شفاعت عطا فرمائے گا۔ تواڈے کہنے نزدیک جڑا بندہ ٹیل لا کے ذرا گل کرے تے سبحان اللہ بہت ہی کہنی پینی زور بیان ہونا چاہیے، لیکن گل دا وزن زور چ نہیں ہوندا، گل دا وزن گل دے وچ ہوندا ہے۔ کئی بندے حدیث سن کے سبحان اللہ کہندے ہیں باہ ماری میں پھر آندے سبحان اللہ بولو۔ اچھا سبحان اللہ کی حدیث پاک میں بخاری سے تاں ہی پڑھی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث حضور سید ضیاء الامت جسٹس کی محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ ہر جمعرات کو بخاری کی 2 حدیثاں پڑھتے سن۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہے، اور ایک حدیث پاک پڑھی حضور نے فرمایا غلاموں قیامت والے دن میں محمد نے تواڈے عمل نہیں دیکھنے، میں تواڈیاں نیتاں دیکھنیاں ہیں۔ اور بخاری کی بالکل لاسٹ حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن۔ فرمایا 2 لفظ ایسے ہیں جنہیں زبان تے بڑے ہولے ہیں۔ اچھا میں حدیث تو نہیں پہلا چونکہ فطرتاً لالچی ہے نا، اندیشہ شرک نہیں ہونے کی، تو فرمایا لالچی یہ ہر کام کو لالچ کر دیں۔ معراج دی رات حضور جنت چ گئے تے یقوت کی اٹھاں فرشتیاں نوں محل بناندے ویکھیا تے سرکار نے ویکھیا کہ فرشتے 2-4 اٹھاں لا کے بیٹھ گئے۔ محبوب کریم نے سلام پوچھا فرشتے محل کدھر بنا رہے ہو؟ عرض کی حضور جنت دی ہر نعمت یا مصطفیٰ واسطے یا مصطفیٰ دے غلام واسطے۔ تو سرکار نے فرمایا 2-4 اٹھاں لا کے بیٹھ گئے ہو اگے بھی تے بناؤ نا۔ کہ پاکستانی مستری تھوڑی نے دیہڑی تے کام کراؤ تے 800 اٹھ لاؤندے نے، ٹھیکے تے کراؤ تے 2500 بھی لا چھڑدے۔ بولو اس آگے 4 اٹھاں لا کے بیٹھ گئے ہو، تواڈی جسم میں سستی نہیں، تھکاوٹ نہیں، کاہلی نہیں، 4 اٹھاں لا کیوں بیٹھے ہو؟ فرشتے عرض کرتے حضور یہ محل مفت نہیں کرنا، جنت میں سارے دا پہلا کھان واسطے مصطفیٰ دا ولیمہ لبنا ہے۔ میں جنت چ بڑھ کے تے باہر نہیں نکلے گا، میں
فٹافٹ باہر نکلے کوئی شان اولیاء بیان کرنی ہے، عرض کرنا چاہنا حضور نے فرمایا 4 اٹا لا کے بیٹھ عرض کی سونے دی قیمت ہے، یہ مفت نہیں لبنا، میں مضمون ہمیشہ سامعین دی عقل کے مطابق بیان کرنا، انتہائی آسان کر دیا تاکہ تسی میرے نال جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں کیوں گئے ہو؟ عرض کی حضور مفت نہیں لبنا، آپ پوچھے دی قیمت کی ہے؟ حضور جدوں بھی تہاڈا غلام زمین تے ایک باری سبحان اللہ کہندا ہے نا، اللہ فرماندا ہے ایدے نام دی ایک اٹ لا چھڈو۔ سبحان اللہ۔ اور تسی عرصے پاک تے آئے ہو، کم از کم کوٹھی تے پا کے جاؤ نا۔ پھر میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ واقعے سے بھی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2 لفظ ایسے نے زبان تے بڑے ہاؤلے بڑے خفیف نے، بندہ سوکھا کہہ لینا ہے، ایڈا وقت نہیں لگتا، مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان وچ کڑکڑی وچ جو عمل تلنے نے انہاں دا وزن بڑا ہوئے گا۔ فرمایا حبیبتان عند الرحمن، اللہ نو بھی بڑے پسند نے۔ صحابہ کی سونے وہ لفظ ہے کہڑے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ۔ میں تو ہوں اس تو اگے سی حدیث پاک پڑھ کے میں کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ سبحان اللہ کے 90 نیکیاں لبدیاں نے تے جنت وچ درخت لبدا ہے۔ میرے استاد گرامی جناب قبلہ مفتی جمیل احمد ہزاری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں اس حدیث کی ریسرچ کی ہے، مطالعہ کیتا ہے، اس کی کھوج کی تے مینوں حدیث پاک نہ ملی، لیکن آپ نے ایک کتاب منگوائی، کتاب الدعاء، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے مصر کا مطبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی، اوتے 3 سنتاں دے نال حدیث لکھی ہوئی سی کہ یہ گل واقعی مصطفیٰ نے فرمائی ہے، جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آکھے 90 نیکیاں دی رب لا چھڑدا ہے، جنت وچ ایک بوٹا بھی عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور بار بار میں نہیں آخنا کہ آپ کو سبحان اللہ۔ اور ایک اور آخری گل کہہ دینا، حضرت یوسف علیہ السلام جو قحط پہ آنا تھے، آپ نے کہا بھی سارے بندے 40 ٹیپے دو، ٹیپے سمجھ دو، میں تو اٹلی پنجابی دس بولیا، انہوں نے سارے نے 40 ٹیپے دیتے، ایک پیچھے ہو کے بیٹھا انہیں آخیا جی میں 80 لینے ہیں۔ اس آخیا تو 80 کیوں لینے ہیں، تو وکھرا ہے؟ اس آخیا جی میں وکھرا، میرا کام تو سونا سکیل ہے۔ اس آخیا جی جدو تسی تواڈے تے الزام لگا سی زلیخا دے معاملے اندر تے میں اس ویلے چھوٹا سا تے کوئی گواہ نہیں سی بندا پیا تے اس ویلے میں گواہی دیتی سی کہ یوسف پاک ہے۔ ٹھیک ہے مرضی تواڈی، بہرحال بندے پکے ہو کوئی گل نہیں، چھوٹا خطیب سمجھ کے شاید تسی گل چھوٹی سمجھ دے، مطلب یہ لوگ یہ نہیں ویکھدے کی کہہ رہے تھے، لوگ ویکھدے ہیں کون کہہ رہے ہیں۔ پیر صاحب آئے تو نے کہتے کھنگیا تو نعرے باز کرنا ہے، لوے ندی کھنگ تے نعرے باز کرنا سی، حدیث پڑھ چھڑی ساڈے نعرے کوئی نہیں لگدا۔ اے تسی لگے ہو سور تے اے او پونا گھنٹہ میں حدیث بیان کیتے، پھر میں سور شروع کیتی، کہندے لو تقریر تے ہو شروع ہوئی، میں جی پیچھے لائی او کتے گئی؟ او بولو علی آقا اسلام فرماتے کہ تواڈی گواہی میں دیتی، آپ نے جفی پائی گھر لے کے سکول بھی دیتے، بڑی سیوا کی جہو جہ ہو سکتا سی، بڑے خوش ہوئے۔ رب نے فرمایا یوسف جڑا تینوں پاک آکھے تو ایڈا چاہ کرنا، جڑا مینوں پاک آکھے میں بھئی کیا بات میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرہ حین یمسی عشرہ ادرکہ شفاعتی یوم القیامہ، تیجی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ صبح و شام میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ مجھ محمد کو شفاعت عطا فرمائے گا۔ لوگی چوتھی حدیث پاک حضور فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ روزانہ 50 باری پڑھے گا۔ حدیثہ سن گیا کو سبحان اللہ یار ہے، فرمایا جڑا روزانہ 50 باری پڑھے گا حضور کی ملے گا؟ فرمایا قیامت والے دن میں انہوں سدا مار کے بلاواں گا، نالے اودی شفاعت بھی کراں گا، نالے اودے نام مصافحہ بھی فرما لواں گا۔ لو جی پڑھی حدیث پاک حضور فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 100 مرۃ كتب اللہ تعالی بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، او کما قال حضور نے فرمایا جڑا روزانہ 100 باری پڑھتا ہے، جیڑا بندہ روزانہ 100 باری پڑھتا سونے کبے گا کہ حضور نے فرمایا رب مرن تو پہلے اودے متھے دے وچ لکھ دے گا براءۃ من النفاق، یہ بندہ منافق نہیں ہو سکدا، تے جیڑا منافق نہیں وہ بندہ جنتی ہے، تے جیڑا مومن جنتی ہے وہ جہنم تے جا ہی نہیں سکدا۔ فرمایا براءۃ من النار، حضور نے فرمایا نہ اے منافق ہو سکدا ہے نہ اے جہنم تے جا سکدا ہے۔ لو جی 6 حدیث پڑھنا چاہتا میں پہلا کہ اٹھی پاؤ اپنی، حضور نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھے تے اونچی پڑھے۔ غلام رسول سیدی اشارہ سید مسلم میں میرے حدیث میں نکلا، فرمایا جب بندہ درود پڑھے تے اونچی آواز نہ پڑھے سونے ملے گا کہ فرمایا وہ کدے بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ درود منہ سے پڑھنا ہی نہیں، فرمایا جڑا اونچی پڑھے کدے منافق نہیں ہوگا۔ حضور اگر منافقت دے دل چ بڑھ جائے فرمایا اونچی پڑھے، حضور ملے گا کہ فرمایا یذہب النفاق تے لفظ کے حدیث اندر حضور نے فرمایا اونچی درود پڑھنا او دے دل دی منافقت نکل جائے گی۔ اگر پنجابی اندر خطیبانہ پیش کرا جملہ تے معنی اے بنے گا جڑا اونچی درود پڑھے اللہ او دا ظاہر بھی صاف فرما چھڑدا ہے، اللہ او دا باطن بھی صاف فرما چھڑدا ہے۔ لو
جی بابیاں دے ہاتھ کھڑے ہو گئے تے جواناں جی تھلے بیٹھے نے، کوئی گل نہیں، موبائل دا قصور ہے، جی جوانی موبائل لے گیا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، پر جی جوانی اٹلی مصطفیٰ واسطے ہے، اچھی آخر ذرا سبحان اللہ۔ لو جی میں سب کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث کا استعمال کریا کرو، حدیث ہویا کرو، شعر بھی ہوتا ہے لیکن میں چاہتا جنہیں بھی سبحان اللہ تو میں انہیں حدیثہ پڑھا، حضور ہوں میں جنہیں روزانہ 1000 وری درود پڑھتا ہے۔ سادہ کام میں تیاری کر کے آنا، تو آدھا کام ہے سنن کی تیاری کر کے آنا ہے جی۔ دونوں موضوع سوکھا ملے ہے لیکن حضرت صاحب جنہا موضوع ملے شخصیت موضوع بڑا اوکھا کام ہے۔ شانی اولیاء شانی اہل بیت بڑے سوکھے موضوع نے، میں سوکھا کہنا میری موڈ باندھ لینا ہے، لیکن شخصیتوں کے بولنا انتہائی کریٹیکل معاملہ ہے۔ بارو کما حق ہو کیا خوبصورت گفتگو کی ہے، اور انہاں دی گفتگو جو جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو میں تھوڑا جہا مطلب میرے ذہن سے حذف نہ ہو جائے، مستثنا نہ ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں میں بیٹھے سکتے آپ دی گفتگو سن کے ایک دفعہ آپ بیٹھے خاموش ہو کے ادھا گھنٹہ تقریر نہ کی تھی، مرید کہنے لگے ضرور گل تے کرو، آپ نے فرمایا جن کی خاموشی سے کوئی اثر نہ ہوئے ان کی تقریر میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جملہ اور پڑھے فرما رہے سن ایک بندے دے اوپر وجد آ گیا، وجد نہ زمین دے اللہ اپنی آپ نے اپنی جیب سے مسمار کٹی تے زمین تے گڑ دیتی، وجد رک گیا، زمین کھل گئی، فرمایا تیری جنی مرضی پاور ہے، تیری پاور میرے مصطفیٰ دی ایک سنت کا مقابلہ نہیں فرما سکتا۔ اور انہاں دے ایک جملہ اور سی کہنے لگے مجدد الفسانی وہ نے جنہاں حضرت باقی باللہ لب دے رہے، تو میں کہنا اے جڑے لیٹے ہوئے ہیں شہنشاہ لسانی دے ادھر حضرت میرے ملت یہ دونوں شخصیتاں ہونے کہ حضرت بابا جی فقیر محمد شرائی اپنے سینے دے بٹن کھول کے منہ علی پور شریف کو کر کے آندے مینوں ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے تے مریدا کے میرے پوچھ لیا حضور بٹن کھول کے ادھر پہ کیوں ویندے ہو؟ آپ فرماندے نے دو شہباز نے جنہاں دی پرواز بڑی بلند ہے، میرا دل کردا میرے سینے تے جڑا فیض ہے نا میں انہاں نوں عطا فرما چھڈا۔ اج یہ لفظ نکلے نے شہنشاہ لسانی اور ثانی تو ہی پہنچ گئے، آپ نے سینے نہ لا کے فقط علی بنا چھڑیا ہویا ہے۔ اسی بھی لسانی ہے تو ساؤنڈ بھی لسانی ہے، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ لو جی میں سب کی حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا جب بندہ روزانہ 1000 باری درود پڑھے گا سونے کی ملے گا؟ حضور نے فرمایا اتنی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک مرن تو پہلا رب جنت وچ اودا ٹھکانہ نہیں وکھا چھڈے گا۔ لو جی میں موڈ ختم کر کے درود پاک میری عادت ہے میں درود تقریر شروع کرنا پہلا گل درود ہی کرنی پھر موضوع شروع کرنا وا۔ حضور حضرت علامہ اقبال کو کسی پوچھا جی تسی علامہ کیویں پڑھ گئے؟ ادیب عربی نہیں کیتا، عالم عربی نہیں کیتا، فاضل عربی دورہ حدیث نہیں کیتا، کبھی سکولہ یونیورسٹیاں کالجہ انگلستان سے پڑھے ہو باہر یورپ ممالکہ سے علامہ کیوں پڑھ گئے؟ آپ نے فرمایا ایک اوکھا کام نہیں آ رہا آج کی گل دسا کہ کی کیتا جی؟ آپ فرمایا میں 1 کروڑ واری مصطفیٰ تے درود پڑھیا۔ کتنی باری جی؟ آپ نے فرمایا جتن 1 کروڑ پورا ہو گیا سی اس سے رات رب نے مصطفیٰ دا دیدار عطا فرما چھڑیا سی۔ سینے سے ٹھنڈ پئی ہے نا میں آخری گل جملہ دے کے اس درود کا مٹھ من لگا اگر درود کی گل کرا تو میں ناقص العلم کم عقل اور بے فہم اور بے لیاقت اور بے مربت یہ دیتے گھنٹہ ڈیڑھ اپنے مرشد کی دعا نہ بول سکتا ہوں۔ حضرت خواجہ بہر الدین احمد اویسی کے نال حضرت علامہ عبدالغفور ازہری صاحب حج کرنے گئے نا کہ آپ نے دیکھے عمرہ کرتے ہیں بلکہ عمرہ شریف کا طواف کعبہ کرتے ہیں حضرت خواجہ بہر الدین احمد اویسی جیند شریف والے آپ نہ کی پڑھتے پے نے طواف کر رہے ہیں نالے مصطفیٰ تے درود پڑھ رہے ہیں۔ عبدالغفور ازہری صاحب کہتے ہیں اتنے تلبیہ پڑھنی چاہیے سی تسی درود پڑھتے ہو اتنے پڑھنا چاہیے سی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ آپ چوپ رہے چونکہ مرشدی جگہ دے ساتھ پھر مدینہ شریف گئے حضرت خواجہ بہر الدین نے مدینہ شریف روزہ رسول سامنے کھڑے ہو کے پڑھیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ علامہ عبدالغفور ازہری صاحب انہوں نے بڑی ہولی ساری کہنے لگا اونچی نہیں کہنا تاکہ حذف نہ ہو جائے جملہ یہ دل چ لکھنا جی کٹیا جنا۔ آپ کہنے لگے حضور جڑا کام مکے کرنا سی وہ مدینے پہ کرتے ہو جڑا مدینے کرنا سی وہ مکے کر رہے ہو۔ حضور سمجھ نہیں ہے میں پھر کہنا چاہنا کچھ خفی کچھ ذکی کچھ متوسط ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور درود مدینے پڑھنا چاہیے سی وہ مکے پڑھ رہے ہو، تلبیہ مکے پڑھنی چاہیے سی وہ مدینے میں پڑھتے ہو۔ آپ نے سادہ جی گل کر کے مکا چھڑی آپ نے فرمایا ہزارویں بندہ جتھے جاوے او دے یار دی گل کرے۔ سمجھا سکے آپ فرماتے ہیں بندہ جتھے جاوے او دے یار دی گل کرے تے محب راضی ہو جاندہ ہے۔ میں مکے جا کے او دے یار دی گل کیتی ہے، مدینے آ کے مصطفیٰ دے یار دی گل کر چھڑی۔
گواچے نہیں سمجھ آئیے نا ذرا اچھی آواز میں ذرا ایک باری درود پاک سنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکم لو جی ہو آئی آدمی شیر شیر بامنے مجبوری کی ساری تقریر سے مقام ایسا آ جاتا ہے کہ شیر کی ضرورت پہ جاتی ہے لیکن شیر طریق نہیں اور آج تک سنیت بعد کسی ماں نے لال جمعے نہیں جڑا مصطفیٰ کا قرآن جڑا رب کا قرآن پڑھ جانتا ہوئے مصطفیٰ کا فرمان پڑھ جانتا ہوئے عزیزان گرامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود پاک کے سوا سے پڑھنے تیرا تھا یہ تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا تھا یہ تیرے گیت گاواں یا تیرا شیر پڑھیا ایک جوان کھڑا ہو گیا کہنا حضرت جی تسا اے شیر غلط پڑھیا میں کہنا او کس طرح انہیں میں کھانے اللہ دا پینے اللہ دا تسی آنے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ میں کہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی آنکھیں کیڑی حدیث میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب نے بنن دی ڈیوٹی مجھ محمد لا چھڑی ہے اس واسطے جنوں جو چاہیے آنا کر مصطفیٰ دے پائے گا اور دوسری حدیث سننا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او غلام میرے دو وزیر آسمان تیرے دو وزیر میرے زمین تیرے صحابہ عرض کی تھی آقا اتھے دو وزیر کہنے نے اتھے دو وزیر کہنے نے میرے آقا فرمایا غلام اتھے میرا یار ابو بکر میرا وزیر ابو بکر میرا وزیر ہے اتھے عمر فاروق میرا وزیر ہے حضور اتھے کیڑے وزیر ہے حضور نے فرمایا ہوئے غلامو اتھے جبریل محمد کا وزیر ہے میکائیل محمد کا وزیر ہے اور اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے دسیا جائے اور وزیروں دے ہوئے دے جدی بادشاہی ہوئے پتہ چلے فرشہ سے بھی بادشاہی مصطفیٰ دیئے عرشہ سے بھی بادشاہی مصطفیٰ بولو یا رسول اللہ اسی واسطے رب دا قرآن ہے میں دنیا بڑی خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
گیسٹ ہے لگے پورا پورا تھوڑا سو بڑا زبردست بس تھوڑی آواز سمجھ آ سکتا اور اب دا قرآن پڑھی خالق کائنات نے فرمایا الا فرمایا خبردار قرآن جنہا اس سینے میں پڑھنے پاندہ ہے اور علماء بیٹھے نے من کارا حرفا من کتاب اللہ فلاح بیاسنا والحسن تجشی جنسانی حبر عقول الفلام الحرف والعلف الحرف والام الحرف ومیم الحرف رسول اللہ نے میں حضور سے آدھو پتہ سب کا حضور شہن شہن آسانی سب کا میں سور لگی لاؤنا تو ان کی حدیثہ بھی پڑھنا آپ فرمائیں جس قرآن دہیت لفظ پڑھے اللہ 10 نیکیاں چڑھے گا میں نہیں کہتا علیف لام میم حرف ہے علیف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے جگہ علیف لام میم پڑھے رہا وہ دکھاتے چھتی نیکیاں پاشا لگائے حضرت امام مالک کی جتی توڑ گئی تو بازار توڑ کے کہنے لگے میں موچی جتی گھڑ دینا مدرسے کا طالب علم خرچہ موقع ہے گھڑ دے اس آگے جی 5 درہم لمانگا کی لمانگا 5 درہم لمانگا اس آگے جی میں کی میں نے 5 درہم انہوں نے آگے جب میرے کو پیسے تو کوئی نہیں پر میں تیری دکان تے بیٹھ کے 10 سپارے پر چھٹ گئے میری وہ مخاطب ہے جی شخصیت ہے علمی شخصیت ملا بنا تاکہ دعا لما انہوں نے یہ فضل ہے امام عاشق امام احمد اللہ خبر ہے 5 آنے دا تیل لیا تے انہیں 2 واپس کر چھڑے کہنے لگے جی تسی ساڑھے عالم رکھ دے تے 2 رکھ لگو فرمایا وہ 5 پورے لے میں اپنا علم دا مول 2 آنے نہیں لوانا علم دا مول لوا میرے استاد فرماتے تھے سنجنہ کو بخاری مسلم پڑھیا فرماتے پتر کدی اپنا مول نہ لوایا کدی اپنا ریٹ نہ لوایا جی ہمیشہ نمول کنہ ریٹ لوا لو 20,000 25,000 30,000 کنہ تو چل چھال مار لو 40,000 لے لو لیکن مول لگ جاؤ کہ بے قیمت ہو جاؤ کہ جدہ مول ہی کوئی نہ لا سکے وہ نہ مول رہتا ہے اور میں اتنی دلیل پیش کرنا چاہنا میرے مشہور کریم کی کتاب حضور ضیاء سنت خیر الانام کے اندر جملہ لکھے ہے دعا لے لگا آپ فرماتے ہیں العالم طبیب الدین والدرہم داء الدین فإن جذب الطبیب الدرہم فما یداء غیرہ آپ فرماتے ہیں عالم دین دا ڈاکٹر وہ بولو سور والی قوم ہے آپ فرمانے عالم دین دا ڈاکٹر ہے پیسہ دین دی بیماری نسخہ دے لگا عالم دین دا ڈاکٹر ہے اور میرا بابا ادھر بیٹھا میں انہوں نے چوتیاں پہنے نے شہر کے کو پیسے منگے اللہ والوں کی ہے ریٹ لاؤ اور اسے ساڑھے سی نا جنہا جنہی بہت پیسے منگے اٹھا بڑا مولوی سانو یہ نہیں اسی جدو ذکر کیتا میں سمیت نے کیتا ہے کہ اے خوش ہو گیا آپ فرماتے ہیں عالم دین دا ڈاکٹر ہے پیسہ دین بیماری اگر ڈاکٹر ہی بیماری کول بلائے گا تو لوگوں کو شفا کون دے گا آپ فرماتے ہیں کورونا دی کوٹھیاں آ گئی ہیں پھر بیماری کول آ گئی شفا کیوں ملے گی آپ کہنے لگے 10 سپارے سن جائے آپ نے گھر کو کہنے لگے میں 10 سپارہ دیکھی کرنا میں انہوں 5 روپے جتی گھڑنا دے کہنے لگے بندہ بڑا سخت ہے کہنے لگے اچھا یار 20 لے لے 20 سپارے سن لے اس آکے نہیں انہیں آخر پورا قرآن ہی سن لے اپنی گل سننا نا میں اس طرح رمضان شریف میں کھجورا لین گیا تو ایک 100 روپے تو ایک 120 روپے کلو میں کہ یار 120 دے رمضان شریف اچھی چیز لینی چاہیے انہیں نہ کی کیتا کہ کلو دے کے مجھے 20 واپس کر چھڑے کہنے لگے دعا کر چھڑے میں کہ دعا میں جی کر دا گا پر میری دعا ایڈی سستی نہیں 20 روپے لاؤنے 20 چھاڑے کی دعا کرنا میں دعا انہیں کرا لائے لیکن 20 چھاڑے کی دعا کرانے نہیں کم جی ہے میرا دین پارا ہے نام دین ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کہہ لگے کہ میں نے 5 روپے چاہیے کہ میں قرآن کی کرنا واپس اپنے استاد کو امام ابو ایوب سختیانی کہہ لگے حضور نے میرا قرآن پڑھایا جس کی قدر ہی کوئی نہیں میں پورے قرآن کی آفر کی تھی میں نے جتی نہیں گنڈی آپ استاد صاحب سے تربیت کرنی سے طالب علم آپ کہنے لگے پتر گل سن دراج چو انگوٹھی کٹی کہنے لگے انگوٹھی لے جاتے لوہارا کے بازار سے مول لوا کے لیا وہ لوہارا کے بازار ٹر گیا مول لوایا کسی نے 5 درہم لایا کسی نے 10 لایا کسی نے 15 کسی نے 20 25 لے تو کوئی نہیں کافی دیر پھر کے واپس آ گئے آپ کہنے لگے حضور انگوٹھی سونے دی مول کوئی نہیں لگا آپ فرماتے ہیں کہ انہوں سنیارے کو لے جائے وہ سنیارے دکان دے کہتے پہلا لگا ریٹ 500 درہم پھر 600 درہم 1000 تک گل گئی واپس آ کہنے لگے استاد جی سمجھ نہیں آئی لوہارا تے دا کوٹی مول نہیں پایا تے سنیارے تے دا مول پا چھڈیا ہن میں جملہ ہولی سری کہنے لگا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے آپ نے فرمایا تینوں ایہی گل سمجھانی سی سودا جتھوں دا ہوے لے کے بھی اوتھے ہی جانا چاہیے تینوں قرآن اس واسطے نہیں پڑھایا کہ تو سپارے سنا کے تے جتیاں کڈانا پھرے قرآن اس واسطے پڑھایا کہ منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ تاکہ انہاں دے دل چ یا خدا دی محبت آ جائے یا مصطفیٰ دی محبت آ جائے
عزیزان اکرامی اللہ کا قرآن رب کائنات فرما رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. عزیزان اکرامی رب کا قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں خبردار بے شک جنہیں اللہ دے ولی نے نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار ہوتے کیتا جاتا ہے یار واسطے بھی خبردار ہے تے دشمن واسطے بھی خبردار ہے. میں کسی رات میں اللہ دے ٹویا آئے پیچھے نہ کہوں یہ خبردار ہے کہ ٹویا ہی جی کوئی سانو آ کے تو بلیاں دشمن لگ تے سی کہنے لو خبردار ہے. اے بجلی دی تار گزرتی ہے 11000 وولٹ دی اوتے کی لکھیا ہوندا ہے خطرہ خبردار. کیوں بھئی ایدا کنیکشن جناب گریڈ سٹیشن دے نال ہے. فرمایا خبردار اینو ہاتھ نہ لایا جے ایدے عدام ملوز خاطر نہ رکھے اینا کنیکشن گریڈ سٹیشن دے نال سڑ جاؤ گے جل جاؤ گے. رب نے قرآن دی اس آیت دے پیچھے لفظ لا دیتا ہے لوگوں الا خبردار. فرمایا اینا ولیاں دا طاقت اینا دا تعلق مصطفیٰ نال ہے جنہیں اینا دا ادب نہ کیتا او دا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. ایمان او دا بچے گا یا اللہ نے بھی پیار کرے مصطفیٰ نے بھی پیار کرے مصطفیٰ دے صحابہ نے بھی پیار کرے مصطفیٰ دی اہل بیت نے بھی پیار کرے. اور یارو اللہ دے سارے ولیاں نے بھی پیار کرنا ہو. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں. ان کی تشریح کرا سادہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کا قافلہ آ رہا سی پانی سے کسی نے خبر دیتے حضور کو سارا ہی قافلہ ڈوب گیا. آپ نے دل میں نظر ماری تو کیا الحمدللہ یا کیا الحمدللہ. کچھ دیر تو بعد ولی پھر آ گیا لگا تو آڈا نہیں ڈوبا کسی ہو سا ڈوبا تو آڈا بچ گیا. آپ نے دل میں کر کے آخیا پھر الحمدللہ. مرید کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی مال ڈوبن تے بھی اللہ کا شکر مال ملن تے بھی اللہ کا شکر. یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آپ فرما لگے میں اپنے دل ول وینا سا کتے اے مال دے جان چ تے مال دے آن وچ کتے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہو گئے. تو عزیزان گرامی اللہ دے سارے ولی شان والے نے سوا سے سیاں میں سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا. سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا. سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا. رب تعالیٰ کی قسم اس کا زمانہ اساں جنوں منیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. ابو بکر صدیق دی صداقت نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. عمر فاروق دی عدالت نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. عثمان غنی دی سخاوت نہ منیا ہے. ہو یارو نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. علی دی شجاعت نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. حسنین دی شہادت معترفہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. زہرا پاک دی عبادت کو سلام کرنے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. اشرا مبشرہ نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. اصحاب بدر نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. اصحاب احد نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. ہو یارو ابو بکر صدیق کو لے کے وحشی بن حرب آخری صحابی تک جنوں منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. غوث اعظم نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. معین الدین چشتی نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. بہاء الدین زکریا ملتانی نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. بابے فرید نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. بختیار غالبی نہ منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. ہو یارو نظام الدین اولیاء منیا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ منیا ہے. کل مقادمہ
مصطفی نہیں بنا اچھی بول تائی سی کہنے سرور کونین دا چیڑا دیوانہ ہو گیا اور آیا تطہیر ہے شاہد قرآن پاک میں عرفہ نسبت سمجھانا چاہنا پھر حدیث پڑھنا چاہنا بندہ ہی سادہ عمرہ کرن ٹر گیا ایک بندے نے کہنے لگا یار میں عمرہ کرنا نہیں ہوتا میں عمرہ دے کروا دے انہاں دا ہاتھ پڑے ایک بندہ لاہور تے اپنی گڈی دے بیٹھ تر جانا انہوں ایئرپورٹ دا نہیں پتا وہ لاہور جا کے پوچھنا یار ایئرپورٹ کتھے ہے ان بندہ کہنے یار تم سیدھا لگا جا ایک فلائی اوور آئے گا سبھی ہوگا پھر تھوڑا اگے جائیے پھر ایک موڑ آئے گا کھبی ہو جائے تو 10 کلومیٹر اگے جا پھر کھبی ہو جائے وہ بندہ کہنے لگا لاہور تے دی چھیتی آ گیا تے یہ 15 کلومیٹر ایئرپورٹ ایڈا اوکھا کیوں لگن دے اچانک ایک گڈی والا آئے گا پوچھے گا کی گل ہے وہ کہے کہ یار میں ایئرپورٹ تے جانا ہے انہیں آخر میرے پیچھے لگ جا میں نہیں پہنچا سکے جتنے میں کرنا چاہنا تھا انہیں آخر میرے مگر لگ جا کیونکہ وہ ایئرپورٹ کا راستہ جانتا ہے مثال ساتھی اس بات دیتی ہے اسی کلمہ پڑھ کے ایمان کی گڈی تے بہ گئے نا پر رب تک پہنچن کا سانو پتہ نہیں یہ وہ نے جنہوں نے پتہ ہے یہ وہ نے جنہوں نے پتہ ہے اشیاء میں اسی رب تک اللہ اللہ کیے جانے سے گر اللہ نہ ملے گر اللہ نہ ملے تو پھر یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا شان مقام مرتبہ کہنے لگا میں نے عمرہ کرنا نہیں آندا کیا میرے پیچھے ہو جا سامنے کعبہ نظر آ رہے طواف کر انہیں طواف شروع کیتا انہیں آکھیا ایدی عزت کر انہیں تلبیہ پڑھی رب دا نام لے آئے تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک جدو فارغ ہو گیا اس آکھیا یارا اے جنہوں سامنے پتھر نظر آ رہا ہے جنہوں حجر اسود آنے رہے ایدی عزت کرنی ہے انہوں چمنا ہے کس واسطے اسے آکھیا گناہ چوس لینا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو حجر اسود سامنے آئے آپ آخر میں اور حجر اسود سے منہ کبھی نہ چمنا تینوں مصطفیٰ چمے آئے تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے اینی روایت سارے پڑھتے ہیں اگے جملہ مولا علی بیان فرمایا ہے آپ کہنے لگے میرے ویر عمر کہ حجر اسود عام پتھر نہیں جڑا اینا عدب کرے انہوں نفع دینا ہے جڑا اینی بے عدبی کرے انہوں نقصان دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہو یارو اسود سامنے بندہ بڑھ کے آوے گا رب پوچھے گا کنے کنے تینوں چنے آئے اور یارو پتھر جان دائے کنے میں چنے آئے کوئی یار دا نا چمنا ہے مصطفیٰ بھی جان دے میرا نا کنے گلے چنے آئے وہ کہنے لگا حجر اسود چمیا تھا گئے ہو میری ظفر میں جا کے فجر پرانی ہے کہنے لگا قسیم کی تھی پھر جناب والا آ گیا مقامی ابراہیم کہنے لگا اے تیجا پتھر نظر آ رہی اس آنکھیں نظر آ رہا فرمایا ایتھے سجدہ کرنا ہے اس آنکھیں کی ملے گا اس آنکھیں ایک نماز دا ثواب رب 1 لاکھ ادا فرما دے گا اے کوئی حجر اسود جڑا حضرت عمر فاروق دی رضا دے رب نے جناب والا مصلی بنایا ہے کیوں بنایا جناب عمر فاروق حجر اسود سامنے آئے ہو یارو حجر اسود سامنے آ گئے جناب عمر فاروق چل گئے صحابہ خوشیاں پیارے عمر ایک دی وجہ ہے آپ نے فرمایا یہ سارا نقشہ میرے مصطفیٰ والا ہے سجدے کرا حضور نے منبر دے سامنے
عزیزان گرامی ادھر مکمل ہو گیا، نگاہ رفا دی صحیح کی تھی، وہ صحیح کرنا بھی نسبت. پھر مقام جمرات تے آ گیا، 3 پتھر نظر آئے نے. ہن میں نسبت کا جملہ دینے لگا ہو یارو، کدو 3 پتھر نظر آئے، بندہ اگے جا کے چومن لگا. اس آخیا نانا اینو نہیں چومنا. اس نے آخیا کعبہ بھی پتھر ہے، وہ بھی تعظیم کروائی ہے. حجر اسود بھی پتھر ہے، وہ بھی تعظیم کروائی ہے. اور یارو مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، وہ بھی تعظیم کروائی ہے. یہ بھی پتھر نے پیوی کعبے اندر نے ایدی تعلیم کیوں نہیں کرنی. اس آخیا یارا سمجھ رہے جدی نسبت پاکا نہ ہو جائے انہوں چمدے نے، جدی پلیتا نہ ہو جائے انہوں نتر پہندے نے. اور یارو خوش نصیبہ اسا کلمہ محمد پڑھے آئے، سامنے پھٹا علی پور شریف کا لگی آئے. فرمایا پیا ایوی کعبے وچ ہے پر ایدی تعلیم کوئی نہیں، اینو نہیں چمنا. ایدی نسبت پاک کے نال نہیں، ایدی نسبت شیطان دے نال ہے. عزت ہوتی ہوئی گی جڑا چمے گا، جڑا ادب کرے گا. اس واسطے سمجھانا چاہنا آؤ مصطفیٰ دی حدیث پڑھا میرے آقا علیہ السلام دے غلام. بخاری دی حدیث 3460 نمبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی ان اللہ قال من آذ بی ولیا فقد عزمته بالحرب. اللہ بقبول فرما رہے لوگوں جڑا اللہ دے ولی نے دشمنی لوے گا رب او دے اعلان جنگ فرما رہا ہے. جڑا اللہ دے ولی نے دشمنی لوے پاویں جیل میں بیٹھا ہوئے. اے جملہ فرماندے سن او یارو جتی ٹوٹ جائے نویں لے لیا جے، کپڑے پھٹ جان نویں لے لیا جے، پر جڑا عقیدہ پرانا ہے. آپ فرمانے جڑا جناب العبد یتقرب الیہ بالنوافل. میں کچھ حدیث دے لفظ چھڑنا چاہنا. آپ نے فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها ورجلہ التي یمشی بها لئن سألنی لأعطینہ. فرمایا اکھ او دی ہوندی ہے ویکھنا میں اکھ شہنشاہ لسانی دی ہے ویکھنا خدا ہے. بولو یار. ارے نظام الدین اولیاء کہنے لگے مریدان کہنے لگے حضور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نفل بھی ٹکا کے پڑھتا ہے، وظیفے بھی ٹکا کے کرتا ہے، لیکن کسی مرید مرشد ہاتھ سے ہاتھ نہیں. ایک وہ بندہ جڑا 5 وقت کی نماز پڑھتا معمولی یا وظیفہ کرتا ہے لیکن مرشد ہاتھ سے ہاتھ دیتا ہے. انہاں دونوں چ فرق ہی ہے. آپ نے کہا مولانا رومی نے بھی گل مکا چھڈی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا. فرمایا پاویں صرف 5 وقت نماز پڑھے معمولی وظیفہ ہی کرے پر کسی ولی کامل دی محفل چ بیٹھ جائے اللہ 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے. عزیزان گرامی اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھنا ہوندا آنکھیں دی. فرمایا سننا ہے کانے دے سننا ہوئے اے وجہ اللہ دی تصویر بن جاندا ہے. او یارو کائنات اندر کسی نے دعویٰ نہیں کیتا کہ وجہ اللہ بن دا دعویٰ کیتا ہے. او 2 ہستیاں نے، ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ایک کا نام مولا مرتضیٰ. دیکھدا طاقت ہو وہ دے ہاتھ پن جانا، وہ دے پیر پن جانا. لو میں ان کو اے حدیث سمجھا لگا یہ دے سمجھ نہیں گئی. بنی اسرائیل کا بازار ایک مسکین جا رہے ہیں، اگوں باپا آیا چہرہ چٹا، سونی داڑھی، سونا چہرہ تے سونا لباس. عزیزاں نے گرامی فرمایا مسکین کی نظر پئی، اس ویکھیا خیال کردا ہے بابا امیر لگدا ہے، کپڑے بڑے سونے نے، شکل بڑی سونی ہے، شکلوں امیر لگدا ہے. او دے قریب جا کے آندا ہے اوے آن والے اس
اسالک باللہ مینوں اللہ دے نام تے کچھ دے دے ہن آن والا بابا کہنے لگا یار تو منگیا تے ہے وے پر میری جیب وچ کوئی روپیہ نہیں میرے کو پیسہ کوئی نہیں ہن مسکین پتہ نہیں بڑا سمجھدار سی اونے آکھیا اسالک لوجہ اللہ کہندا جے اللہ دے نام دا نہیں دینا پھر وجہ اللہ دے نام دا دے دے وجہ اللہ دے نام دا دے دے اگر وجہ اللہ دے نکلا تو پھر کام نہ ہو جانا میری سیکنڈ لاسٹ گل لگی آخری اکھ دیکھنا ہوتا کان سننا ہوتا یہ وجہ اللہ ہے کہنے لگا ہوں وجہ اللہ دے نام تے دے بابا کہنے لگا واسطہ بڑا پائے پر ہن جانا نہیں جو دواں گا تم لے لینا ہے اس نے آخیا کی دوے گا کہنے لگا میرا بازو پھڑ لے مینوں غلاماں دی منڈی تے لے جا کے بیچ دے کنے پیسے ملن گے موجہ کری فقیر کہنے لگا میں بیچ دینا ہی بس آخیا میں بک جاواں تو واسطہ ایڈا بڑا پا چھڈیا اونے جناب والا ہاتھ پھڑے بازو پھڑے دے جا کے 400 درہم دا یہودی دے ہاتھ تے بیچ دیتا اینے پھڑیا یہودی نے گھر لے کے آ گیا پہلا دن گزریا دوجا گزریا تیجا گزریا بابا کہنے لگا او یارا میں 3 دن ہو گئے تیرے کو لایا وا نہ کم کہنا ہے یہودی کہنے لگا میں پٹا سمجھ کے حیا کیتی کتھے تکے کھاندا پھرے گا تیری داڑھی چٹی تو کیڑا کم کر سکنا ہے ہن جملہ سنیا جی یارا کہنے لگا کم کہہ تے صحیح جیڑا کوئی نہیں کر سکدا او میں کر لینا سکتا ہوں میں کر لینا انہیں آگے اچھا انہیں کہ میں کوٹھے پاؤنے تے اے پتھر پہنے نال دے پلاٹ جی انہوں پھڑ پھڑ کے پرے چھوٹی جا وہ کہنے لگے پتھر 4 بندے چکڑ کے پرے چھوڑ گا دے بابا بڑا میں چاہ کہنا کہ میں سارے کر لینا جڑا کوئی نہیں کر دو بھی کرنے تو انہوں کھائے دلاوا آن میں بازار چلا دے تو 2 دن پتھر چھوڑ پڑے یہ بازاروں واپس آیا سارے چھوڑ چھڑے نگاہ ولی بولتا ہوں میں شیر پڑھنا چاہنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں نگاہ ولی کہنے لگا بندہ تو بڑا کامد ہے وہ کہنے لگا اچھا میں چلا ہوں 10 دن لئی تے ایک کر تو اتنا گارا شارا بنا دے ایک اٹانا میرا دیوار کھڑی کرنی شروع کر دے جب میرے آن تک کان کھڑی کریں گے انہوں نے کہا تو لگا جا وہ گیا 10 دن بعد واپس آیا تے محل بنایا پیا آگے یاد رہو چی بولو محل بنایا پہ حیران ہو گیا ایک کلے بندے دا کام نہیں ہو سکتا ہوں میں گل مکان لگا وہاں انہیں پرنا رکھیا قدمہ دے اندر کہہ لگا تینوں وجہ اللہ دا واسطہ ہی دس مکارے کہہ لگا تیرا واسطہ پایا ہی انہیں واسطے دے ان دے وکنا تیرے کو آیا وا اور وہ یہ واسطہ پا کے پھر سوال کر دیتا ہے انہیں آکھیا کبھی خضر دا نام سنے آئی اسے آکھیا سنے آئے فرمایا انا خضر اللہ
فرمایا پھر میں خضر علیہ السلام انہوں کہنے لگا گل سن اج تو بعد میں کسی نوں وجہ اللہ دا واسطہ نہیں پانا اور میں تانوں وجہ اللہ کیویں سمجھاواں حدیث تو بخاری پڑھ چھڈی انہیں آکھے آج تو بعد وجہ اللہ کا واسطہ نہیں پڑھنا تو میں حدیث پڑھنا چاہنا ضرور ہے کیا مطلب کہ بندہ آئے گا جسم ٹھیک ہوئے گا سر سے نہ گوشت ہوئے گا نہ ماس ہوئے گا نہ خون ہوئے گا ہڈیاں ہون گی عرض کر کے مولا جسم تو ٹھیک ہے منہ کیوں نہیں ٹھیک فرمایا میرا واسطہ دے کے تیرے کو منگے تو تو دیتا کوئی نہیں سبحان اللہ اجواز دائسیان نگاہ ولی آخری گل کر کے فٹافٹ بغیر سور کو سنا ہوا ہے اور گل خضر علیہ السلام دی میں انہوں چھڑ لگا سلطان محمود غزنوی کا نام سنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا تو مجلس سے کہنے لگا یار تواڈے وچ کوئی ہے جڑا مینوں خضر علیہ السلام دی زیارت کروا چھڑے اور علامہ عبدالعزیز قرار دا ذکر آپ نے الفاظ اشارہ نگراس اندر آپ نے دباچہ لکھے جو آپ کو فیض ملیا خضر علیہ السلام سے دبا کے دلیل ہے لو تبقل حیات تا یرجن ملاقاتا زندگی باقی رہے دینوں پھر بیان کر سکتا اس آگے سواڑے جو کو خضر علیہ السلام سے زیارت کرے میں بادشاہ میں چلے نہیں کر سکتا میں وظیفے نہیں کر سکتا دریا دے نہیں بہ سکتا کوئی ہے بڑے بڑے مشائخ علماء کرام فضلاء مفتیان کرام بیٹھے بڑے سارے کوئی نہیں اٹھیا ایک بابا میں چوٹ کے کہنے لگا میں کروا سکتا بابے بولے نے جوانوں کا تو بولے کوئی گل نہیں بابا کہنے لگا میں کروا سکتا کہ کرواؤ سیکنڈ چھیتی نہیں ہوگی کوئی 6 مہینے وظیفے میں دھراں گا تے ہوئے گی نا انہیں کہا جتنے 6 مہینے اس آکھیا جی تو کر بھی دیکھا کر لو میرا ایکسپریشن ہے کو پے فل اٹینشن ٹو ورڈز تمہیں آخری گل کر لگا انہیں آکھیا جی نیانے کو کہ مار جانے میں تے وظیفے کرنے نے تے لنگر بھی وہ کہنے لگے سرکاری جناب لنگر تے گھر بھیجو 6 مہینے لنگے پھر دربار لگا کہنے لگا ہاں بھی خضر علیہ السلام کی زیارت اٹھ کے کہنے لگا جی بادشاہ گل یہ ہے کہ میرے کو وظیفہ تھوڑا جہاں تو زبر زیر دی غلطی ہو گئی ہے اور علماء پہ جنہوں کہنے لگے کہ آگا تو انہیں آکے نہیں ہوئے گی یہی بھی تراغین پڑھتے ساتھوں مشابہ لگ جانا کدی زیر زبر اگے پیچھے کدی آیت پڑھ کے کدی کتے پہنچ جانے ہیں ایک کوئی ایسی آل حضرت استاد زبر پڑھاتا سی آپ زیر پڑھتے سن کہنے لگی ہوا ہے کہ آپ نے دادا جان آئے رضا علی خان آپ نے نواں نسخہ موا کے دیکھیا تے دیکھیا واقعی اتنے زبر دی جگہ زیر سی آپ کہنے لگے احمد رضا کی گل ہے انہیں آخیا جی میں کی کردا استاد پڑھاندا سی میں پڑھن لگنا سا میری کوئی زبان پھڑ لیندا سی اس آکے نہیں ہوئے نا زبر دیر تک پچھونا کہ ہوتی چاہتا ہے اس آکے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پرچی سخاوت ہے جی وقت ہی سخاوت ہوگی وہ کہنے لگا جی 6 مہینے ہوتا ہو کیا دیتے انہیں کہا لنگر بھی بھیجو انہیں کہا چھڑو جی لنگر ہے لنگر پہنچنے سال بعد پھر آئے جی تو جو ہے جی اس آکھے یار انہیں آکھے بادشاہ گل لے کہ میں تے آپ پیچھے جوگا نہیں میں تو خضر دی زیارت کی تو کروانی ہے میرے نیانے کبھی 2 ٹائم رج کے کھادی نہیں انہاں سال ٹکا کے کھا لیا وہ مجھے دعاواں پہ دے دیں ہوں میں مارے بھی جاواں تے مجھے پرواہ کوئی نہیں بولا کہ میرے نیانے 2 ٹائم پر رج کے کھاتا ہے سرکاری لنگر ہوں میں مر جاواں میرے نیانے دعاواں پہ دے دیں جو سزا دینی مجھے قبول ہے سلطان غزنوی کہنے لگا کہ یار کمال ہو وزیر بیٹھے سن کہنے لگے یار کریے کی ایک وزیر اٹھ کے کہنے لگا جی اینوں کتیاں کے پاؤ ادھر کے پاؤ اینوں کتے نوچ نوچ کے کھان تاکہ پتہ لگے کہ بادشاہ میں دال کیویں لائی جائے انہیں کہا تمہیں ٹھیک لگے تو وزیر بیٹھے انہیں کہا تو دس کیا انہوں نے آکھا جی اینوں نہ پھٹے دے پاؤ لمے تے ادھر ٹوٹے ٹوٹے کرو ادھر گوشت کرو انہیں کہا تم چلتے ہی گا ٹھیک ہے ادھر بیٹھا سی محمد ایاز حاجی اس بات اللہ کہنی سی تھے محمد ایاز اس آکے تو کیا میں علامہ صاحب مفتی صاحب کو دعا لے لگا اس آکے جی اس مارے نے سال کھائی لیا ہے تیرے لنگر سے کیڑی کمی آ رہی اس آکے جو سال کھا گیا تو تیرے لنگر سے کاٹا کیڑا پہ گیا معاف کر دے
عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و سلطان بنو غزنوی جا کے مجمع نو کہنے لگا تینوں میرے وزیر نے تینوں گل کہنے پے میں کدی مننا کدی گل تے عمل کراں پہلا وچ بکرا اٹھیا ہے سونا چہرہ شکل سونی زندگی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام پہلا اٹھ کے بابا کہنے لگا انہیں آکھیا اے تینوں گل ٹھیک کہہ رہے ہیں اے تینوں کی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں انہیں کہا تینوں کیوں ٹھیک کہا رہے ہیں انہیں کہا جب پہلا ہی نا اے کتیاں دی لڑائی کا مانتا ہے تو جدی پوچھتے کہ بوئے کہ آج بھی کتا بننے ہیں یہ بڑا وزیر کیا ہے آج بھی بڑے سارے وزیر نظر ہوں گے اس آکے کتیاں دی لڑائی کا مانتا ہے جدی پوچھتی کتے لڑانے والے یہ دیکھو گے کہ آج بھی دو تین کتے بننے ہوئے جو اندر ہے وہ جو باہر کڑے آئے انہیں آکھے جرا دھو جائے ایک جدی پشتی کسائی ہے جیڑی گل کسائیاں والی کیتی ہے ایک کسائی ہے گل کسائیاں والی کیتی ہے انہیں آکھیا اے محبوب جڑا قریب بیٹھائی آجے تک جان نہیں سکیا اے سیدی آل رسولی اے سیدی آل رسولی انہوں وہی گل کیتی ہے جڑے دے بڑے جناب امام زین العابدین کیتی ہے جناب والا بار سوار آ کے کہہ لگا پانی پینا ہے آپ نے بٹھایا پانی پلایا بڑی سیوا کی جدوں سیوا ہو گئی کہہ لگا امام زین العابدین مینوں پہچانیا کوئی نہیں آپ نے کیا میں پہچان لیا ہے آخر دسو میں کون آپ نے فرمایا تسی وہی جڑے میرے باب حسین کے مقابلے چ لڑے سو آپ نے کیا اساں کی کیتا ہے تسی کی کرتے پے ہو امام دا جواب سنو آپ نے فرمایا تہاڈا ظرف سی اے محمد دے گھرانے دا ظرف ہے نعرہ تکبیر الحمدللہ علی نبی اولاد علی دے گھر دا ذکر ہو رہا ہے ہر دیوانہ ہاتھ چکے نعرہ تکبیر دوے ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت کیونکہ قمر صاحب بھی اللہ عمر دراز فرمائے علماء بیٹھے نے یہ دن بھی حسینی ہے یہ دن بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد اپنا دو ایمان بھی عاشق ہاتھ اٹھائے جیدہ ایمان ہے اسی حسینیہ ہاتھ اٹھاؤ الحمد اپنا دو ایمان بھی حسینی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علی پر شریف آستانہ علی پر شریف جیوے جیوے اسے کے اندر وہ کسائی ہے وہ کتے دی لڑائی کران والا اس واسطے کوئی گل کیتی ہے یہ جڑا جناب والا انہیں آکھے تو پہچانے نہیں یہ سید آل رسول ہے آل رسول ہوندے نے جڑے معاف کرنے والے ہوندے نے تے جناب والا جناب محمد یاد کھڑا ہو گیا کہہ لگا جو پردہ میرا نہیں رکھیا میں رین تیرا بھی نہیں دینا اور سلطان ایوئی خضر نے سلامی شیرہ تائیسیاں میں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا سارے دی آواز ہونی چاہیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آسمان بڑی شان والا قسم تھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے
بھی درے لسانی میں بیٹھے ہو میں نہیں کہنا کہ اچھی کرو یا یہ خالی اور ایک گل یاد رکھے جی بڑی ادب نہ کہہ لگا وا جنہ دا عرس ہوئے نا وہ بنفس نفیس موجود ہوں گل یاد رکھے بالکل نگاہ ہوتا ہی آخر کا آواز ہے نبی کا اللہ سلامت رکھے نواز اور نبی کا کھڑا بڑی شان والا جو پہلو نے دیکھا تو بولی دنیا جو پہلو نے دیکھا تو بولی دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کیونکہ میں کہیں تیرے صاحب نے اپنا زور لایا سی آخری گل کر لگا ارے نظام الدین اولی بندہ نے کہنے لگا جی اے جڑا بشتی دروازہ لگ دینا یہ کی بندہ جنتی ہو جاتا میں نے تو کوئی سمجھ نہیں آئی مگر تو میں توقف کر لگا خواجہ نظام الدین اولی بیٹھے سب تھے خواجہ فرید الدین آج پتہ سرکار یہ مٹی کے بیٹھے سے پیر پہ ٹوٹ دے سکتے تو کہہ لگے نظام الدین محب بننا چاہیے تھا کہ محبوب بننا چاہیے سو گئے ہو جی میں تو اپنے سامنے ٹائم لیا ہوں اتنے دیکھ دیتا کہنا کرنا تو آگے انہیں آکے محب بننا چاہیے تھا کہ محبوب کہہ لگے گل بڑی خاص کی ہے اگر اجازت دو تو امی نے نہ پوچھا اور میں کہنے دسا کہ جنہیں پتر نظام الدین جمعہ ہوئے وہ ماں دی شان کا دادا کون حاصل ہے محمد کی نگاہ کو بچو علماء کو بیٹھو کہ زبان کنٹرول چھے ولیاں تو بیٹھو کہ دل کنٹرول چھے وہ کہہ لگے امی نے پوچھا کہا بابا فرید کہہ لگے جا پوچھے وہ نسے گئے کہ راج ایک بابا بیٹھا مجذوب ہو کہنے لگا نظام الدین کدھر جا رہے ہیں انہیں کہ کاروں نے آکے پھر کی سوچے یہ شادے بارے محب بننے کے محبوب ہیں مسٹر فقیہ میں نے تو گل سمجھ آ جاتی وہ کہہ لگا یہ گل کہ میں پیرا میں کلیاں کی دی سی انہوں کے میں پتہ لگ گیا کہہ لگا اچھا تو ہی دس دے محب بننا کے محبوب انہیں آکے ماں کا کہہ کہ ہے تو پہلا ماں کو پوچھے جی ماں نہ دسے گی پھر میں دس دوں یہ دوڑے کے ماں بیٹھی قدم پھڑے آگے ولی ہونی دیر تک ولی باندھا نہیں پہلا ماں کا تابع دار ہوئے گا اور نہ اس باز دی گستاخی ہے کہنے لگے اماں میرے پیر نے گل پوچھی ہے بابا فرید نے کہنے لگا جی محب بننا چاہیے کہ محبوب وہ راج بابے کی گل دسی کہ میرے دل کا حال سمجھ گیا آپ نے پتر جی بوجھی گیا سی تھی وہ نہیں پوچھ لینا سی آپ کہتے اماں ہوں رات پہ گئی تو سویرے لنگ تو پھر پوچھا گا آپ سویرے لنگے تو پوچھے آؤ کہ بابا کوئی نہیں لبا ولی ظاہر نہیں ہوتا اگر ظاہر ہو جائے کہ پردہ کر جاتا ہے ایک عام اصطلاح ہے وہ کہنا کہ بابا کی تے لوگ کا پوچھے تھے کہ بابا بیٹا جی کہتا ہے وہ تے رات ہی مر گیا وہ کہہ لگے یار انہیں آکھیا اُنہا مزار کتھے بنایا ہے چونکہ صاحب ایمان سے انہیں آکھا ہے کہ فراست ایمانی سی پھر مزار پر مجھے انہیں آکھا مزار وضو تو کوئی نہیں بڑھیا ہوتا لوگوں نے روحی تو سوچ رہے ہائے ہائے کی سکے آئی انہیں تو روحی تو سوچ رہے انہیں آکھا بندہ دیکھا پہنچے کمال دے پہنچے ہویا سی کہ روحی کا مقام گئے تو ایک کہتے بابا روحی تو اٹھا ہو کے پیاد ہے تیرے نظام الدین کہنے لگے لے پتا اپنا نہیں سو کہ مسئلہ میں پہ دس رہے کہ محب بننا کہ محبوب بابا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کوئی نہیں مانتا تو میں انہیں کیوں بناوا اور کوئی نام نے بابا اٹھے گئے تو انہیں کہنے بناوا ہے کہنے لگے بابا اٹھ کے بیٹھ کہنے لگا ہوں گل سونا کدی بھی محب نہ بنی جدوں بنی محبوب بنی انہیں آگے کی کر انہیں آگے جڑا محب بنے میرے وانگو قبر نہیں لب دی جڑے محبوب بنن گے 78 سال ہو گئے لوگ آج بھی لسانی پہ کر رہے ہیں 82 سال ہو گیا ہے اللہ اکبر کی بات نظام الدین اولی کہنے لگا جی یہ لنگ کے کیوں ہوتا انہیں آکھیا اوتھے آ جائیں 7 مرحبا میں دساں گا کہ جنتی ہوتا کہنے بابا جی بولو
اتنے گئے جناب بندہ کو منکر ویکھیا جناب لین لگی ہے انہیں کہنا پاگل نہ ہو بوے لگنا تو جلدی ہو جاتا وہ بابا نظام دی اولیاء کو آج کہنے لگے اپنے پیرا مزار سے دسو نہیں ہو گیا انہیں آخیا ادھر آپ نے پھڑی ٹوپی تے پائی ہے سر سے اور میں نقش بندی ٹوپی نہیں پائی پر جنہ پائی ہے مطلب دس لگا کہ ٹوپی دا کمال کی ہے علامہ قاری ناصر نقش بندی صاحب بیٹھے نے انہوں نے نقش بندی ٹوپی پائی ہے تو میں ذرا دوروں آیا تو میں کہ اٹھنا جائے تو میری نارمل رہ گئی تو باہر میں پایا ہوں یہ تھوڑی مسٹیک باہر رسول اللہ صاحب نے ہے کہ میں دلوں کے باہروں غلام نہیں نہ دیں وہ کہنے لگے ذرا پھٹ ٹوپی پا دے جا میری جا کے ہوگی لب دے اللہ اللہ جی اے کو ٹوپی آ گئی تو ذرا نعرہ مار چھڑو آپ نے کہا ہوں ذرا میرے پیر کا ڈیرا دیکھ جا کے خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں دیکھنا کہ میں دیکھنا ایک کن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا لچا حضور شاہ لسانی فرماندے سن مولا ایتھے او آوے تو جنت دینی ہے وہ گیا ویکھے ٹوپی پائی تے کی ویندا پیا ایتھوں ایتھوں نشان دے تے تو جانور جیڑی اندر خصلت ہے وہ سر تے نظر آ رہی ہے تے دروازہ کھلیا تے جو بندہ اندر لنگیا تے اس جسم کو شکل سے ٹھیک ہو گئی لنگیا شکل ٹھیک ہو گئی سارے واپس آ کے ترجمہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھیا کہہ لگا حضور سمجھ نہیں کہہ لگا جی بندہ بوئے چ لنگدا نا تے پھر ایک کر دینے نظر کرم اور ایک جملہ کما فرماندے ہیں جو ولی ہوندا ہے نا
زندہ تے ایک انج ہوندا جویں میان چ تلوار ہوندی جدوں قبر ٹر جاندا تے پھر یہ ننگی تلوار ہوندی سبحان اللہ فرماتے زندہ ہوئے تے فیض ایک گنا جدوں قبر چ ٹر جائے تے فیض 70 گنا میں گل آخری مکان لگا بس لاسٹ گل میں بالکل سادہ کر لگا اور یہ میں ایک گل جی میں نہیں کہنا کہ تمہیں سال یاد رہے گی یا 6 مہینے یاد رہے گی پر یہ 2 دن جو اسے اتنے رہو گے نا یہ تمہیں یاد ضرور رہے گی چس بھی رہے گی لیکن بالکل آخری گل ہونے میں کہ گل کا سواد حاصل کرنا میں گل فٹافٹ کر بغیر سوچ تو کرنا تاکہ چھیتی مک جائے بہت ساری جگہ ہوگا آپ فرمانے علاقے سے قتل ہو گیا جی ٹھیک ہے علاقے سے قتل ہو گیا نا کہ چور لبو وقت بادشاہ سی بغداد کی حکومت ہے حضور غوث اعظم کے وصال تو 1300 سال بعد انہوں نے آ کے چور لبو وہ جو چور لبا لگے نا بادشاہ دماغ کو تھوڑا جنا پاگل سی تھوڑی ہوئی پھر نہ خراب سی تو تھوڑا جنا والیوم خراب سی انہیں آگے قاتل لبو انہوں 3 مہینے لا کے قاتل لبے انہوں نے بادشاہ لب انہوں نے آگے سارے بغداد والے ساتھوں تو وہ سامنے ٹنگو سارے سامنے ٹنگو تاکہ اعتماد کو قتل نہ کرے لو جی اعلان ہو گیا بادشاہ میں تارا بج گیا انہیں آگے کٹھے ہو گئے بغداد جی بندے سولی چڑھ لگے انہیں جو لیا بندے سارے لوگ بہ کے بادشاہ بہ کے انہیں جی مہارانیاں پڑھتے جو گزارا بہ کے جو میرا سٹائل میں سی بڑی جی گراؤنڈ میں جناب جلاد کے کوئی پھانسی دینے والا تختہ اتنے لیا تے بندے پائیاں رسیاں ہاتھ بننے پیر بننے سر سے کپڑا پایا تے رسی پائی انہیں کہ چھیتی کرو جی انہیں نہیں کر کے جی بادشاہ انگلی کا اشارہ کرتے سے نہیں کر کی کرتے سن انگلی کا اشارہ کرتے سن وہ پھٹا کسکا چھڑتا سی انہیں جب انگلی کا اشارہ کیا تے پھٹا کس کیا تے بندہ ذرا پتلا سی ماڑا سی ذرا تھوڑا جہا میرے کو صحت مند نہیں سی تے وہ رسی نے گلے چوں نکل گئی رسی گلے چوں وہ بادشاہ کہہ لگا انہوں چھڑو انہوں چھڑ دو انہوں انہیں کہ انہیں دے کم پایا تو انہوں چھڑ دو انہیں آکھا ہے انہوں چھڑ دو کہ یہ رسی لے جو بازار میں جدے پوری آ جائے انہوں پھد کے لے آؤ بولو وہ بولن پہ آنا کہ بادشاہ کے پاگل ہے یہی کچھ آکھا ہے پاویں سانوں نہ ٹانگ چھڑے انہوں پھڑی رسی عزیزان گرامی توجہ فرمایا جی جناب اور یہ سپاہی باہر نکلے رسی پھڑیے سیدھے گئے نے سب تو پہلا وہ بندہ ملیا جڑا ہر مہینے غوث اعظم دی یار بھی پکانا سی سب تو پہلا وہ بندہ مل گیا جڑا غوث اعظم دی یار بھی پکانا سی انہاں جا کے پھڑیا وہ گلے چ پائی انہیں کھالی سن یار یہ کھیرا تے سیب سبحان اللہ او بولو بھائی تسی کھاندے ہو تو یہ بولو کھیرا کھا کھا کے یار مجھے توڑ تے ماس چنگا ہے نا تو پائی نے گلے پہ فٹ آ کے انہیں کہ چل لگے کہ انہیں کہ ہویا کہ انہیں کہ تیرے فٹ آ گئی میں خطیبہ میں تو ہر وہ گل سنائی ہے کہ نہ بات ہوئے تو ہی چڑھ گو میں تو کوٹ کر چھڑا تے خطابت کی کر گئی تسی زبردستی پایا نا میرا تو یہ کہتا ہو گیا اپنے حساب نال غریبہ کرتا یہ تو یہ ایکسٹرا پایا تے نگاہ میں ٹوپی سر تے آ گئی تے گلاں ٹکا ٹک میرے ذہن چ ہوندی ہے انہیں کہ لاتا کہ انہیں کہ میرا قصور کی انہیں کہ تیرے بولو اس آگے تیرا قصور ہے تیرے فٹ آگی فرمایا لے کے بادشاہ کہنے لگا وقت بڑھاؤ گے ٹائم بڑھاؤ گے چھتی کرو یہ ہاتھ بنو یہ پیر بنو یہ منہ تے کپڑا پاؤ بندہ رو لگ پہ موت نظر آ رہی ہے کیتا کچھ نہیں بادشاہ کہنے لگا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کر انہیں آکھیا ایک اعلان کرنا چاہنا وا انہیں آکھیا کیڑا اعلان انہیں آکھیا میں چھت تے جا رہا ہے انہوں چھت تے جا رہا ہے انہیں کہنے کہنے لگا ہوئے لوگوں بغداد والے ہو میرے تو وعدہ کر لو اج تو بعد یار بھی نہیں پکانی اج تو بعد یار بھی نہیں پکانی اج تو بعد یار بھی نہیں پکانی اس آخیا تو بڑی پکی پکان والا سے اج کی ہو گیا ہے انہیں آخیا جڑا یار بھی کھانا ہے کدی کدی وہ لگی ہو جانا ہے بندہ رو رہا کھا چھو چھو آ گئے اللہ اکبر کبیرہ تھلے آ رہا موت نظر آئی بادشاہ نے کہا چھیتی کرو ہاتھ بنو منہ تے کپڑا چاہ رہا ہے انہیں کر کے انگلی اٹھائی پھٹا کس گیا اور یارو رسی نکلی نہیں رسی سٹ گئی ہے بادشاہ کہنے لگا بندہ یہ ہوئی مارنا ہے تجھی لے کے آؤ تجھی لے کے آندی وہ بھی ٹوٹ گئی تیجی لے کے آندی وہ بھی ٹوٹ گئی چوتھی لے کے آندی وہ بھی ٹوٹ گئی ہو یارا نے طریقت علی پور شریف آنے والے پنجویں جاندی وہ بھی ٹوٹ گئی چھری جاندی سبزی جاندی وہ بھی ٹوٹ گئی نانی جاندی وہ بھی ٹوٹ گئی 10ویں جاندی وہ بھی ٹوٹ گئی اور یار ہو
بادشاہ رسیاں پاوے 111 مدال ہے مینوں نہیں مار سکدا اس آکھیا او کیویں انہیں آکھیا مینوں بچان لئی میرا پیر آ گیا ہے اس آنکھیں میں تو بچان لی میرا پیر آگے غوث اعظم کرم چھوڑ لیا غوث اعظم کرم چھوڑ لیا اللہ والے کرم چھوڑ لیا کوئی تھے نیا کہ میں کی کرا تیرا پیر نظر نہیں آ رہا مینوں کتھے بابا کیا تیری رسیاں میں دوڑنا ہے مرید کہنے لگا ایڈی چھیتی نظر نہیں آندا انج نظر نہیں آئے گا کیویں آئے گا کہنے لگا ایتھے آ میرے کپڑے پا ایتھے آوے گا تیرے ہاتھ بنن گے تیرا دماغ بنیا تیرے گلے تے رسی پائی جائے گی تیرے منہ تے کپڑا پایا جائے گا میں انگلی چکاں گا پھٹا پسکے گا پھر میرا پیر نظر آئے گا انج نظر نہیں آنا اتھے جا پہلا ہاتھ بننے جان گے گلے دے رسی ہوئے گی منہ دے کپڑا بادشاہ کہنے لگا اے دے کپڑے لاؤ مینوں پاؤ میرے لاؤ انہوں پاؤ وزیر کہنے لگے بادشاہ انہوں بابا لب گئے بچ گئے تینوں نہ لبا کہ تینوں نہ لبا کی بڑے گا پر بادشاہ دماغ نہ سی انہیں آخر میں مر جاواں گا پر میں بابا دیکھنا ہے مر جاواں گا پر میں بابا دیکھنا ہے جڑا تیری رسیاں پہ توڑ دائے مرید وزیر کہنے لگے بابا نہ پر نہیں منے ہاتھ منے گے مرید نے کپڑے پائے بادشاہ دے جتی پائی بادشاہ دی ہار پائے بادشاہ دے دستارہ پائی بادشاہ دی بندہ اللہ والے دا مرید ہو گئے فقط بدل لگیا دیر نہیں لگ دی اسی خوش نصیب اللہ سلامت رکھے مدینے رہنے گا قربان جاواں جڑا اللہ والے میرا بدل لگا ٹائم نہیں لگ رہا انہیں آگے ہاتھ بننے پیر بننے بادشاہ دی کرسی تے جا کے مرید بیٹھا انہیں ہاتھ چکیا پھنڈا کسے آئے جدوں ویکھیا اکھاں بند ہوئیاں بادشاہ ویکھیا چہرہ سونا کپڑے سونے نگاہ سونا اس آخر سونے کہہ لگے اجے بھی نہیں پہچانیا فرمایا غوث اعظم انہیں آخیا غوث اعظم نے فرمایا تو کپڑے پالے نے میرے مرید نے تو کپڑے پالے نے میرے مرید نے جن مرنا ساؤں نہیں دیتا مرنا ساؤں بھی نہیں دینا جن مرنا ساؤں نہیں دینا مرنے بھی نہیں دینا تائیں سیاں لے اللہ والے قدم آخری شیر مل کے بالا اللہ والے قدم جو یا آخر کا گوانا نہیں چاہیے ایک گوانا بولو اللہ والے قدم جو یا اللہ والے بابا جی بولو اللہ
پھر آواں گے اسی اپنے مقدرہ تے جنہ بھی ناز کری اونا تھوڑا تے سانو شہنشاہ لسانی دا در ملیا ہے کروڑا انوار و تجلیات آپ کی برکت اللہ پاک ہوتے ہوں میں بھی دوروں آیا میں سنیت اللہ کے خراب لینی یقین من میں جدوں آیا نا میرے پاک کو تشریف تو فون آئے نہیں ساڈے لئی دماد تے دعا ضرور کرنی لوگ دعاواں کر دے فیس بک سٹیٹس چاہ رہے ہیں کہ میری اج گفتگو ہے نوکری پیش کرنی غلام خادم کتے اس در دے یہ بڑی عزت ہے میں کرسی تے بیٹھ کے ورنہ میں کرسی تے بیٹھنے لائق نہیں اللہ باللہ تعالی میں قسمیں کر کے ہیں یہ میرے لیے باعث عزت و افتخار ہے اور شعر آخری ہے بغیر سوچ دوں کہ شوق کوئی رسول رکھتا ہوں سہن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں ایک یہی جواب کافی ہے کہ میں حب آل رسول اللہ